اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پیشتر سورہ فاتحہ اور کا بیان اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا بھی بیان جو ہے وہ اپنا وائس میمو کے ذریعے آپ کو بھیجا تھا۔ تو سورہ بقرہ جو ہے اس میں ایک آیت ہے، آیت 255 255 33ویں رکوع، جس کا نام آیت الکرسی ہے، بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس آیت کی بہت خصوصی اور بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ حدیث میں متعدد احادیث میں اس کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ ساری احادیث تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر ان کا خلاصہ آپ کو بیان ضرور کروں گا۔ تو سورہ بقرہ کی بذات خود بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ تمام قرآن کی باقی صورتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور انہی کا آگے جا کے پھر اور تفصیل اور کنٹینیوٹی ان کی ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ بقرہ کی اہمیت کا اضافہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی کی وجہ سے بھی سورہ بقرہ کی خود بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، مگر اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے والی یہ صورت ہے جو آیت الکرسی ہے۔ اس کی آپ کو بتا دوں گا آگے آ کے، اس کا میں تلاوت جب کرتا ہوں، ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اور سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ شروع جہاں سے ہوتی ہے اس سے پہلے والی ایک آیت، اور جہاں سے 33 رکوع شروع ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں، آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آیت الکرسی کا جو 255 آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اور یہ 33واں رکوع جو ختم ہوتا ہے، وہ جو آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بھی آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش آپ کریں تو مفہوم بہت گہرائی میں پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت الکرسی میں کتنی گہرائی ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ایمان کی بڑی شرائط ہیں، بے حد اہم پہلی 5 جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ اور ایسے ہی آیت الکرسی میں بھی کافی چیزیں وہ جو ہے وہ کسی حد تک دہرائی گئی ہیں، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیت میں۔ تو پہلے تو میں پڑھتا ہوں کہ آیت الکرسی سے پہلے کیا آیت آتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے آیت الکرسی کے بھی مفہوم سمجھنے میں، اور وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اس کا ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یعنی کتنی تنبیہ ہے اور کتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو بڑا سادہ سا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرا خیال ہے قرآن پاک کی کوئی صورت، بلکہ تقریباً ہر صفحے میں ہی آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بے حد اس کی اہمیت ہے، اور اس کی درجنوں ہیں آیتیں، اب اگر کاؤنٹ کریں تو کئی 100 ہوں گی۔
تو مگر اس میں بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ تنبیہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس میں؟ جو ہم نے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارا مال ہی نہیں ہے جس میں سے خرچ کرنا ہے، اول تو یہ میں نے تجھے دیا ہے تو اس میں ہی خرچ کرو۔ تمہارا کچھ خسارہ نہیں ہے کیونکہ تم اس میں سے خرچ کر رہے ہو جو میں نے تجھے دیا۔ یہ پہلی تو یہ چیز کہی، اور خرچ ابھی کرو، اس میں تخیر نہیں کرو، ابھی کرو، پیشتر اس کے کہ تمہارا آخری لمحہ آ جائے، تمہارا آخری وقت آ جائے جس کا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آ جاتا ہے، یا شام کو یا کل یا پرسوں یا سال بعد یا 10 سال بعد، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اس میں تخیر نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دینے میں تخیر نہیں کرو، کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ خرید ہے نہ فروخت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے تمہارے مال کا، کتنا بھی تو پیچھے چھوڑ کے جائے گا۔ تو اگر وہ بھی کوئی وصیت نہیں کی، اس کو صدقہ جاریہ یا کوئی اور اس قسم کے کام بھی نہیں کر کے گیا، صرف ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی چیز آپ خرید سکو گے نہ بیچ سکو گے۔ تو کافروں سے نہ دوستی رکھو، نہ ان سے شفاعت آپ کو ملے گی، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا کافروں سے۔ یہ بھی آیت الکرسی آگے جو ہے اس سے بہت تعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں جو ہے خالق ہوں، میری وحدانیت ہے، تو اس سے یہی ہے کہ خالق تو میں ہوں، رازق میں ہوں، تمہیں دینے والا میں ہوں، پھر تو کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو تجھے میں نے دیا ہے؟ یعنی کنٹینیوٹی ہے، آیت الکرسی اسی آیت کی کنٹینیوٹی ہی سمجھے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور کافروں سے امیدیں نہ لگاؤ، ان سے شفاعت نہیں ملے گی، شفاعت تو ملے گی مجھ سے، کیونکہ میں ہوں تمہارا الہ، میں ہوں تمہارا خالق، اور میں ہوں تمہارا مالک، اور میں ہوں تمہیں رزق دینے والا۔ تو ڈرتا کس چیز سے ہے؟ دو اللہ کے نام کا جو میں نے تجھے دیا ہے، کیونکہ رازق تو میں ہوں، میں جتنا مرضی تجھے اور دے دوں گا، تو اس میں سے دو۔ اس لحاظ سے یہ کنٹینیوٹی ہے یہ پچھلی آیت الکرسی میں، اور آیت الکرسی میں بہت واضح ایک پیغام اسی کو سم اپ کر کے تو دے دیا گیا ہے، مگر پچھلی آیت سے بالکل یہ جو ہے نا اسی کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھیں اور اسی کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو میں سادہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد کچھ اس کی تفصیل یا تفسیر اس کی بیان کروں گا۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اس سے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑھائی والا۔ یہ 255 آیت یہاں تم ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں 9-10 جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت جو ہے اس کے اختیار کی اور اس کی عظمت کی، یہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں یہ ساری صفات بڑھائی اور قریباً 10 کے قریب بنے گی، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ تو بار بار آتا ہے قرآن مجید میں، اس میں تو بالکل کسی مسلمان کیا شک ہو سکتا ہے کہ معبود وہی ہے، مگر اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ کیا ہم دل سے قبول کرتے ہیں؟ دل سے قبول کریں کہ اسی سے ہی سب ہوتا ہے، اسی سے ہمیں ملتا ہے،
مشکلیں ہوں، کوئی مصائب ہوں ہمارے لیے، وہ بھی حل کرنے والا وہی ہے، استغفار بھی توبہ بھی اسی سے ہی کرنی ہے، معافی بھی اسی سے ہی مانگنی ہے، گناہوں کا بخشنے والا بھی وہی ہے۔ یہ سب چیزیں جب دل سے آپ مان لے تو پھر ہے کہ وہ معبود ہے ہمارا، صرف کہہ دینے سے نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت صرف پڑھنے کی نہیں ہے۔ تلاوت جب کرتے ہیں عربیوں میں، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت عربی میں جو ہے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، اس لیے تلاوت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ تلاوت جو ہے وہ سمجھ کے ہی، سمجھ کا مطلب یہ ہے ایک تو سادہ ترجمہ، اور ترجمے پہ بھی پھر غور اور تدبر، اور جتنا گہرائی میں آپ پڑھ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھیں کہ معبود وہی ہوتا ہے جس کے اختیار میں ہر ایک چیز ہو، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کا کاروبار، آپ کی موت کا وقت، ہر ایک چیز دل سے یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ آخرت جو ہے اس میں حساب کتاب اور ہر چیز، اور آخرت میں اٹھانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، پھر آپ یہ ہے معبود۔ تو وہ زندہ ہے، وہ زندہ تھا، وہ ہمیشہ تھا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ سب چیزیں فانی ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ یہ اس کی ایک جو ہے وہ یونیک اللہ تعالیٰ کی ایک ہے بڑائی ہے، اور یہ اس کی صفات میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ نہ نیند آتی ہے اس کو، نہ اونگ ہے، وہ کسی چیز سے بے خبر ہے، وہ ان چیزوں سے بالا ہے، سونے میں یا نیند میں، وہ ہر وقت ہر چیز اس کے یعنی اختیار میں ہے، اور وہ محیط ہے ہر ایک چیز کے اوپر۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز جو ہے، جو بھی ہم سوچتے ہیں، ہماری انٹینشنس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ایک تو فزیکلی ہم جو چیز کام کرتے ہیں ایک تو وہ ہے، تو انٹینشنس تک جو ہمارے دماغ میں چیز آتی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزوں کا ماننا، تو تبھی آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو معبود اور الہ مانتے ہیں، کہ واقعی وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور اسی کی آگے یہ تفصیل بھی اسی کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی الہ اور معبود کئی آگے صفات ہیں کہ وہی ہے جو سب آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ جیسے وہ چاہے وہ اس کو استعمال کرے، اس کے وسائل جو ان چیزوں کے ہیں، جس کو چاہے وہ اس کو دے، اور سارا نظام جو ہے وہ اس کے تابع ہے۔ اس میں جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں یا یہ نظام ہے، تو یونیورس کا جتنا سسٹم ہے یہ اس کے تابع چل رہا ہے۔ ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے جو ہے نہیں ہوتی ان کی جو آربٹس ہیں یا موومنٹس ہیں، یا ہیونلی باڈیز ہیں، یا زمین کی موومنٹس ہیں، یا ہر ایک چیز اس کے نظام کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک وہ چاہے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، یعنی اس کے حکم یا اس کے اذن کے بغیر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی سفارش کرے، دنیا میں یا دنیا کے بعد یا آخرت میں۔ تو جس کو اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کی سفارش بھی ہوگی، اس سے سفارش بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا، مگر جس کو اذن دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی ہے اس میں کہ اگر وہ چاہے تو جس کو اذن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے حدیث میں کہ اذن کن کو ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر چیز جانتا ہے جو سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو ظاہر ہے، جو ہو چکی پہلے، جو ہونی ہے آئندہ، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، اس سے مخفی نہیں، اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عمدہ صفات ہیں، اور اس کی بڑائی ہیں، اس کی تخلیق جو ہے اس کو اس نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس کے تابع ہے ہر چیز۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع، اتنا وسعت اتنا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا کچھ حصہ بھی کسی کو علم وہ مل سکے، مگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دے گا اس دنیا میں کسی کو بھی جتنا وہ چاہے۔ تو ظاہر ہے وہ اس کے چاہنے کے بھی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جتنی کو کوشش کرے گا، جتنی کو نیک نیتی سے محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے گا، اس کے احکام کو مانے گا دل سے، تو انہی کے لیے وہ چاہے گا کہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی متعدد مقامات پہ آتا ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی علم عطا کیا، جو علم عطا کیا وہ انبیاء کو ہیں، یا اولیاء اللہ ہیں، یا اللہ کے نیک انسان ہیں، ان کو جو علم دیا اللہ نے دیا، اور جتنا چاہا اتنا دیا اپنے علم میں سے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہیں آسمان اور زمین، یعنی اس کی کرسی کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کی بھی وسعت کا کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو کتنی وسعت ہے، یعنی اس کو آپ لامتناہی سمجھیں، یعنی انفینٹ جو ہے وہ اس کی وسعت ہے، یعنی بے حساب، یعنی جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کی جو ہے اس کی قدرت کی، اس کی حکومت کی اور اس کے اختیارات کی وسعت جو ہے وہ بے حساب ہے، ہمارے کسی بھی اندازے لگانے سے بہت زیادہ۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور جتنا نظام ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں نظام چل رہے ہیں، اس میں مخلوقات ہیں، اس میں باقی نظام جو چل رہے ہیں، ہر کسی پہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اس کے لیے بہت آسان ہے یہ نگہبانی، اس کے لیے بالکل کوئی بوجھ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند بڑھائی والا۔ یہ ایسی آیتیں ہیں جو میں نے پہلے آپ کو واٹس ایپ میسیجز بھی بھیجے، لکھ کے بھی ہینڈ ریٹن بھی بھیجے تھے کہ یہ شارٹ ورسز ہیں، یہ دیکھیں شارٹ ورسز یہ ہیں جو میں بات کرتا ہوں، کہ چند ایک جو ہے وہ آیات کے بعد یا کچھ بات مکمل کرنے کے بعد چھوٹی سی ایک آیت کا حصہ، چند الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں، اور یہ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 2-2.5 ہزار کے لگ بھگ شاید ہوں گے، اتنی دفعہ یہ چیز قرآن میں آتی ہے، اور مختلف تھوڑا معمولی تبدیلی کے ساتھ یہ ہر ایک صورت میں تقریباً وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ وہی بلند مرتبہ ہے اور وہی عظمت والا ہے، وہی عظیم ہے، اور اس کی مطلب انتہا نہیں، اس کی جتنا بھی آپ عظمت اس کی سوچ لیں اور اس کی بڑائی تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی بے حد، یعنی انسان کی سمجھ سوچ سے بہت بلند۔ اچھا، یہ میں نے کہا کہ اس سے آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت ہے وہ بڑی سخت تنبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو خرچ کرنے کی، کہ جس سے بہت پیار انسان کو ہوتا ہے، اور پھر بتایا کہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا مال ہے، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، وہ آگے آیت الکرسی ساری آ گئی۔ تو اس کے آیت الکرسی کے بعد جو آیتیں ہیں وہ 256 اور 257 آیت، دو آیتیں، یہ آیتیں بھی اسی کنٹیکسٹ میں ہی ہیں، یعنی کنٹینیوٹی ہے۔ آیت الکرسی کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم ہے کہ یہ بھی ان کو بھی سمجھیں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آیت الکرسی سے پہلے کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا۔ تو آیت الکرسی کے بعد جو کہا وہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہارا اختیار ہے، میں نے بتا دیا، میں نے تجھے اوپر بتا دیا، آیت الکرسی میں بھی بتا دیا، اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ میری حکومت ہے، میرے قوانین چلیں گے،
میرا نظام چلے گا، آخرت میں میری حکومت ہے، دنیا میں اور آسمانوں پہ میری حکومت ہے، اور میں ہر ایک چیز دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں کسی چیز کے، تمہاری مرضی جو کرنا کر لو، اگر نہیں ماننا تو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے اس کا، اور بڑا سخت ہے یہ لفظ، بڑا سخت ہے، بڑی سختی سے ہے یہ، کہ میں زبردستی نہیں کرتا، ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو اس کا میں نے بتا دیا کہ پھر کیا ہوگا انجام اس کا، یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ سیدھا سادہ مطلب نہیں ہے اس کو سمجھے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ پھر دیکھیں وہی شارٹ ورس جو ہے، واللہ سمیع علیم، دیکھیں ایک آیت کے بعد پھر دوسری آیت میں پھر ہے، ان کی بے حد فضیلت ہے، بے حد اہمیت ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ اس میں بہت گنجائش ہے تحقیق کی، اور میں نے 2 سال سے میں اس پہ غور کر رہا ہوں، کچھ مجھے معلومات ہوئی ہیں، مفتی صاحبان سے بھی میں نے پوچھا، مگر کوئی زیادہ مجھے معلومات ملی نہیں ان سے کسی سے، کہ ان کی کوئی خاص ان پہ پہلے تحقیق ہوئی۔ یہ جو شارٹ ورسز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار ریپیٹ کرتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے ان کو، اور ان کا جو مفہوم ہے اس سے بڑھ کے کچھ فصیلت ہے، جو مفہوم ان کا عموماً ہے یا تفسیر ہے اس سے بہت زیادہ مفہوم اس کا مخفی سمجھ لیں، جس کی ابھی یا شاید تحقیق ہوئی ہو، پہلے مجھے نہیں معلوم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا، اس میں اب میں ترجمہ اس کا آپ کو پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آیت الکرسی کے کنٹیکسٹ میں یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، اور اسی میں سمجھنا چاہیے کہ آیت الکرسی کا مفہوم کی وسعت کتنی ہے۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، یعنی گمراہی بھی ہم نے بتا دی ہے اور نیک راہ بھی بتا دی ہے، اور اس سے پہلے کہا کہ پھر جو تو نے کر لے، میں نے تجھے بتا دیا میری وسعت اور میری طاقت اور میری حکومت اور میری کرسی اور میری بادشاہت، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، پھر جو کرنا ہے پھر تو سوچ لے اپنا انجام، تو نے انعام کی طرف جانا ہے، نعمت کی طرف جانا ہے، میری بخشش اور نعمتوں کی طرف جانا ہے، یا میرے عذاب کی طرف جانا ہے، اور یہ آگے وہی ہے، یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، برائی کا مطلب شیطان، وہ بھی آگے یہی ہے کہ شیطان کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو وہ بھی تمہارے پاس ہے راستہ۔ تو بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، تو شیطان کو نہیں جو مانے گا تو اللہ کے راستے پہ چلے گا، وہی سیدھے راستے پہ ہے۔ تو شیطان یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی، اپنی جو بڑی حکومت ہے اور اپنی طاقت اور اس کا بیان کر کے تو پھر بتایا کہ دوسری طرف شیطان ہے، تو شیطان کا مانو گے تو وہ تمہارا انجام میں نے بتا دیا ہے، دونوں راستے۔ تو اگر شیطان کو نہیں مانو گے، میرے راستے پہ چلو گے، میرے حکام پہ چلو گے، تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کی خوشخبری کیا ہوگی۔ آگے ہے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، یعنی جس نے شیطان کا راستہ نہیں اختیار کیا، یعنی برائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اچھائی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف چلا اور ان کو مانا دل سے، تو اس کے لیے وہی سیدھا راستہ ہے، اس نے تھام لیا اللہ تعالیٰ کا جو صحیح راستہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کو مضبوطی سے اس نے تھام لیا، یعنی اسی پہ قائم رہو تو پھر آپ کی نجات ہے، جسے کبھی کھولنا نہیں، یعنی
یہ وعدہ پکا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راستے پہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی راستے میں استقامت دے گا اور تم اسی راستے پہ رہو گے اور کوشش تمہاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ سنتا جانتا ہے، واللہ سمیع علیم۔ یہ وہ شارٹ ورسز جو میں نے بار بار میں ذکر کرتا ہوں، کسی بے حد فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر ہے اللہ والی ہے مسلمانوں کا، کہ والی یعنی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے، وہی غمی دے سکتا ہے، وہی مالک ہے روز جزا کا۔ تو والی میں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اس میں یعنی کور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں چلے یا چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو برائی کے شیطانی راستہ جو اندھیریاں ہیں، اس کا مطلب شیطانی جو راستہ بیان کیا گیا ہے، جو برائی کا راستہ ہے، اس سے نکال کے تو نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے گا، سیدھے راستے پہ لے آئے گا، قرآن کے راستے پہ لے آئے گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے اس پہ لے آئے گا۔ یہ ہے نور کا راستہ۔ یہ دیکھیں کتنی ہے کنٹینیوٹی آیت الکرسی سے پہلے والی آیت اور بعد والی آیت جو ہے۔ تو آیت الکرسی کی وسعت اور اس کا مفہوم کتنا بڑھ جاتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں اس طرح سے۔ اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، تو کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، اور شیطان کا حمایتی جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی جو شیطان کے پیچھے چلیں گے تو وہی ان کے حمایتی ہیں، اور وہ نور سے اندھیریوں کی طرف، وہ جو ہیں جو شیطان کا کو فالو کریں گے، برے راستے پہ چلیں گے، شیطانی راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے، تو یہ ہے شیطانی راستہ، اور وہ جو ہے وہ نور سے اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ اگر وہ یہ مسلمانوں کی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر نور کا راستہ آپ کو مل گیا، مگر اگر بعد میں آپ نے شیطانی راستے کی طرف چلے گئے تو پھر اندھیرے کی، پھر واپس الٹ جاؤ گے اس طرف۔ اس لیے جو نور کا راستہ آپ کو بیان کیا، آپ کو نور کے راستے پہ آ گئے تو اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو قائم رہنا ہے۔ اگر قائم نہیں رہے، شیطانی راستے پہ، شیطان کے راستے پہ چلے گئے تو پھر نور سے اندھیری میں چلے جائیں گے، یعنی بھٹکے اور بہکے راستے پہ چلیں گے۔ یہ وہ راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا ہے جن پہ عذاب ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہی ہیں وہ دوزخ والے جو نور کے راستے کو چھوڑ کے اور شیطان کے راستے پہ چلیں گے، برائی کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اور دوزخ والے جو ہے جن کو اللہ چاہے گا وہ ہمیشہ وہی رہے گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر یہ صاف ہے کہ جو نور کا راستہ جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، نور کا راستہ، اس کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلیں گے، برائی کے راستے پہ چلیں گے تو وہ پھر دوزخ والے ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہے یہ 257 آیت جو ہے، یہ دیکھیں دو آیات آیت الکرسی سے بعد اور ایک آیت آیت الکرسی سے پہلے، ان کو ملا کے آپ پڑھیں تو آیت الکرسی کا مفہوم کتنا زیادہ واضح اور کتنا زیادہ اس کا گہرائی میں مفہوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنے کا، اپنی حکومت بیان کرنے کا، اپنی وسعت اور اپنا طاقت اور یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ اللہ پہلا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی بہت سخت تنبیہ ہے، اور جو میرا دیا ہوا ہے اسی میں سے خرچ کرو، آپ نے خود تو نہیں، اپنے سے نہیں کرنا، یہ میرا دیا ہوا ہے اور اس میں سے آپ خرچ کریں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ میں نے بتایا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا راستہ مطلب برائی کا راستہ، شیطان کا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اور ان پہ
نہ چلنا اور متواتر نہ چلنا، چھوڑنا، اور کسی حد تک سرکشی اس پہ کرنا۔ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ کرنا بھی نہ، اس کو فالو بھی نہ کرنا، اور اس پہ جسٹیفائی بھی بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کریں، کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ ڈبل گناہ کماتے ہیں، ایک تو نہ کرنے کا اور ایک تو جسٹیفائی کرنے کا۔ تو یہ ہے کہ کہیں کمی بیشی ہوتی ہے، گناہ انسازت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا راستہ، توبہ کا راستہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ توبہ کے راستے پہ آ جاؤ، بھٹکے ہوئے ہو، شیطان کے راستے پہ ہو تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نور کے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ۔ اور اگر اس راستے پہ آ گئے اور پھر آپ بھٹک گئے اور پھر اس راستے پہ شیطان کے چلے گئے، تو پھر وہ دوزخ کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، جہاں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بڑے واضح احکام ہیں آیت الکرسی کا، بڑی گہرائی کے ساتھ۔ اور آیت الکرسی کی بہت فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اس کو باقاعدگی سے پڑھنا، بلکہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو بہت ہے کہ وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ مگر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پڑھ لیں، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور پھر پوری کوشش کرنا کہ اس پہ عمل کرنا۔ پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ پڑھنے کا یہ مطلب کہ سامنے رکھ کے آپ پڑھ کے اٹھ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہے پڑھنے کا مطلب۔ حقیقی پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مفہوم بھی آپ کو پتہ ہو، اور دل سے اس کو تسلیم کریں اور کوشش بھی کریں کہ اس کو پورا کرنے کی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم۔ تو یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو شیطان جو ہے وہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور بھی کبھی مشکل ہو، آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنے کا، پھر میں کہتا ہوں کوشش یہی کرنی، چلو سادہ پڑھنا بھی، وہ بھی اجر ہے، وہ بھی ہے، ثواب ہے، مگر اصل جو ہے وہ وہی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کا مفہوم پہ بھی غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ تو اصل قرآن مجید جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن مجید اصلاً پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو بس آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی سمجھنے کی قرآن مجید کو، اور آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شیطانی راستہ جو ہے اس سے بچائے، اور نور کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور بس اس کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ، مبشر محمد شاہ۔